السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میرا گھر بسانے کا موڈ نہیں تھا۔ ایسی شادی کا کیا فائدہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب کر کی جائے۔ بس اماں کی معذوری نے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا کرتا، گھر کی ذمہ داری اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ چھوٹے بھائی بہن کو ایک وقت کی روٹی پکا کر دینے والے ہاتھ نہیں تھے، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کس خوش اسلوبی سے میرے بکھرے ہوئے گھر کو سمیٹتی ہو اور میرے دل کا پچھتاوا دور کرتی ہو۔ وہ سن ہوتے وجود کے ساتھ اس کی ساری رام کہانی سن رہی تھی۔ بولنے کو لب کشاں ہوئے، نہ سماعتوں نے احتجاج بلند کیا۔ اماں غصے کی تیز ضرور ہیں پر دل کی بری نہیں۔ پیار دو گی، ان کے احتیاجات کو سمجھو گی تو وہ بھی موم ہو جائیں گی۔ بس معذوری اور محتاجی نے انہیں چڑچڑا بنا دیا ہے۔ امید ہے جس جذبے کے تحت وہ تمہیں بیاہ کر لائی ہیں انہیں کبھی مات نہیں پڑنے دو گی۔ اصل میں 2 بہنوں کے بعد میں دیگر بہن بھائیوں میں بڑا ہوں، اس لیے گھر کا واحد کفیل ہونے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی ساری توقعات مجھ سے وابستہ ہیں، اور میں کسی کے احساسات کے مجروح ہونے کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ میرے گھر والوں کو وہی مقام دینا ہوگا جو میرے دل میں ان کے لیے ہیں۔ ان کی دل شکنی کسی بھی مقام پر میری دل آزاری کا باعث ہوگی اور نتیجہ لڑائی جھگڑے کی صورت میں نکلے گا۔ بہتر یہی ہوگا میاں بیوی کا رشتہ خوابگاہ میں ہی چھوڑ کر جانا، باہر بقایا رشتوں کو جان سے بھی زیادہ عزیز جاننا اور ان کی پائیداری کی کوشش کرنا۔ وہ بس دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں بیٹی سے نہیں اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے صورت جیسی بھی ہو بیٹی قسمت کی دھنی ہونی چاہیے، پر دوسرا مقولہ ماننے سے ذہن نے انکار کر دیا۔ کم صورتی کم نصیبی سہیلیاں بن گئیں، وقت کی سفاکی نے ارمان نگل لیے۔ کم صورتی زبان بندی کو بھی تو دعوت دے گئی، وگرنہ اس وقت سینہ تان کر کھڑی ہو سکتی تھی کہ بتاؤ کس گناہ کی پاداش میں آج پہلی ہی رات سفاک جملوں سے مجھے لہو لہان کیا جا رہا ہے۔ کیوں سزا دی گئی مجھے تم جیسے تھکے ہوئے بندے کے ساتھ منسلک کر کے؟ لیکن کہہ نہیں سکتی نا، سب سے بڑا مجرم تو میرا سانولا سراپا تھا۔ سب سے ظالم اس کے ماں باپ کی غربت تھی، اور سب سے بڑی بے ضمیری اس کے بھائی بھابھی کی تھی، جنہوں نے اسے دھکا دے دیا گہری کھائی میں۔ وہ آواز بھی نکالتی تو کوئی نہیں سنتا، سو اس نے زبان بند کر لی۔ سارے مجرموں کو اپنے اپنے حصے کی سزا سنانے کے بعد ناصر جیسے انسان کو بھگتنے کے بعد اپنے امنگوں بھرے دل کو سیراب کرنا تھا، ورنہ تو وقت سے پہلے ظالم لوگوں کے ہاتھوں مر جاتی۔ ابھی اسے زندہ رہنا تھا جب تک سانس کی ڈوری وجود کے تن بدن سے لپٹی تھی۔ ناصر اور اس سے وابستہ رشتوں کو سینچا بھی تو اپنے آپ کی نفی کر کے، پر خواب دیکھنے پر نہ پابندی تھی نہ اسی کوئی قیمت، سو اس نے کمرے کے ہر کونے خدرے میں خواب سجانے شروع کر دیے، پر اس کے لیے رات کی تاریکی بہت ضروری تھی۔ ناصر لائٹ آف کر دیں، مجھے نیند نہیں آتی روشنی میں، یہ اس کا پہلا جملہ تھا اپنے شوہر سے۔ پل بھر میں کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور سپنوں کے جگنو چمکنے لگے، خوابوں کی وادی مہکنے لگی تھی۔ تمہاری ہستی سے یہ گھر جنت لگنے لگا ہے۔ میرا کمرہ صحیح معنوں میں آج تمہارے وجود سے سجا ہے، گو کہ اس کو سنوارنے والے بہت ہاتھ تھے پر تم نہیں تھیں۔ جس کی کمی کا احساس دل میں کہیں جاگزی تھا، یہ خلا آج پورا ہوا۔ تمہاری موہنی صورت دل میں کئی جوت جگا گئی ہے، اس کی ریشمی انگلیوں کا لمس اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا۔ وہ سر جھکا گئی، دل تھا کہ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہا تھا۔ اتنا خوبصورت وجیح شریک سفر، اس پر مستزاد اس کی باتیں، من ہمک مک کر لمحے امر ہو جانے کے لیے دعا گو تھا۔ حیات جاویدہ کی جستجو خواہش جاگ اٹھی تھی، گو کہ اس گھر میں لوگ بہت ہیں اور کام بھی بہت، پر سب محبت کرنے والے بے ضرر رشتے ہیں، مل بانٹ کر ذمہ داریاں نبھانے کا جذبہ ہے سب میں، اور تم تو بہت بڑی بہو ہو، ان کے ارمانوں کا پہلا مرکز۔ سب تمہیں وہ پیار اور محبت دیں گے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ کیا بات ہے، تم کچھ بولو گی نہیں، یا سارے سبق میں ہی آج تمہیں پڑھا دوں؟ جملوں کی شوخی پر زبان گنگ ہو گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اپنی خوش نصیبی پر رشک آ رہا ہے۔ سب کے سب ہماری جوڑی کے معترف تھے، چاند سورج کی تشبیہات دے رہے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ آج تیسری بار تمہیں دیکھا ہے، پہلی بار سنبل کی برتھ ڈے پارٹی پر، اور دوسری بار وقت سرک رہا تھا اور وہ بدہوش ہوتی جا رہی تھی، خوبصورتی اور بلند بختی عروج پر تھی۔ لائٹ مت آف کریں، اس نے بڑے ناز سے کہا تھا۔ کیوں؟ مجھے ابھی آپ کو دیکھنا ہے، جی بھر کے اپنی قسمت پر رشک کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جواباً خوبصورت قہقہہ گونجا اور اس کا تن من محبت کی فوار میں بھیگ گیا۔
सिल बट्टे पर चटनी और दीगर मसाला जात पीसते हुए वो दोहरी हुई जा रही थी। माजूरी के बायस एक जगह पर टिकी अम्मा की फरमाइशें अधमुही कर देने वाली थीं। उसके हाथ चल रहे थे सिल पर और उनकी ज़बान। ऐसा सिलबट्टा भी पूरे ख़ानदान में किसी के पास नहीं होगा। अल्लाह बख्शे तुम्हारे मरहूम ससुर लेकर आए थे। 30 साल हो गए उसे साथ निभाते हुए, आज भी उसकी कारकर्दगी मान नहीं पड़ी। देखो तो कैसे मिनटों में बारीक मसाले सामने आ रहे हैं। इंसान के पसीने में अटे थके मादे वजूद की कारकर्दगी से ज़्यादा सिल की कारकर्दगी पर फ़ख्र था। अम्मा, मैं जहेज़ में ग्राइंडर भी लेकर आई हूँ, आप कहें तो मैं उसमें सब चीज़ें पीस दिया करूँ। टाइम भी नहीं लगेगा और काम आसान हो जाया करेगा। कमर दर्द उन्हें सरकने भी नहीं दे रहा था। क्यों, तुझे कहीं महाज पर जाना होता है? वक्त की बचत करेगी। ये तो आसानियों वाले मशवरे मुझे मत दिया कर। इस मुई मशीन में पीसे मसाले का भी कोई मज़ा होता है? 3 वक्त खाना भी आदमी बेज़ायका खाए तो क्या फ़ायदा। ज़रा सी मेहनत ही लगती है पर पेट भर के आदमी खाता तो है ना। ज़बान का जायका इंसानी मशक्क़त पर हावी था। 8-9 बंदों का काम निपटाते निपटाते वो आधे दिन में ही थक जाया करती थी। फिर भी दस्तरखान पर मजाक उड़ाने वाले देवर बात ही बात में अच्छा खासा उसे तमस्खुर का निशाना बनाते जाते और नासिर तो यूँ खाने पर नज़र जमाए बैठा रहता जैसे एक निगाह गलत भी बीवी पर डाली तो अम्मा की अदालत में मातूब ठहरेगा। घर वाले उसके काम और उसके मैके और उसकी संजीदगी को निशाना बनाते रहते और वो यूं गूंगा बहरा बन जाता जैसे उससे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। उसका दिल कराहता पर दिल की सदाएं कौन सुनता है। अरे बेटा, आफीफ़ा को तो किचन से निकाल। वक्त बेवक्त घुसी जाने कौन कौन सी डिशेस पका रही होती है। अब बर्तन धोने खड़ी हो गई है। आज गर्मी भी है अपने उरूज पर। बर्तन हुमैरा धो लेती, उसे तो जुनून है हाथ के हाथ काम निपटाने का। सास के लहजे में मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था और वो खाने के बाद नीम दराज टीवी प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले बेटे से मुखातब थीं। अम्मी, आप भी अजीब सास हैं। हर सास तो ये चाहती है कि उनकी बहू किचन का डेकोरेशन पीस बनकर हर वक्त किचन में ही सजी रहे, और आप एक हैं। वो हंसा। बहू किचन में बर्दाश्त ही नहीं, कमाल है। मैं इन सासों में से नहीं जो बहू को मुलाजमा का दर्जा देती हैं और वो फ़र्ज़ निभाती है तो इज़्ज़त की हकदार भी है, जैसे घर की बेटी इज़्ज़त व मोहब्बत की मुस्तहिक होती है। उसका दुख मैं नहीं महसूस करूँगी तो और कौन करेगा। माँ तो है नहीं बेचारी की। वो मुस्कुराती उधर ही आ गई। मुझे इस घर में कोई दुख नहीं अम्मी, इसलिए मैं अपनी सारी थकान भी भूल जाती हूँ। और किसने कहा मेरी माँ नहीं है? ये जो भी आप अभी बैठकर मुझे महसूस कर रही है, मेरे हिस्से की मोहब्बत और इज़्ज़त का हकदार मुझे बना रही है, ये कौन है? माँ नहीं तो और क्या है। उनके शानों पर अपने बाजू फैला दिए। नहीं बेटा, इस घर में बहुत लोग हैं, सबको उनके हिस्से का काम करने दिया करो। तुम अकेली जान क्या क्या करोगी। माशाअल्लाह, खाना भी इतना अच्छा पकाती हो तो बाकी काम दूसरों के सुपुर्द करो। इस तरह उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी। मैंने अपने बेटों की तरबियत भी इस तरह की है कि वह औरत ज़ात को इज़्ज़त के काबिल समझें, ख्वाह वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या भाभी। जी मुझे मालूम है अम्मी, सब मुझसे इज़्ज़त व एहतराम से पेश आते हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। बदले में मैं उन्हें कुछ आराम पहुंचा दूं तो क्या बुरा है, बल्कि मेरे दिल की खुशी है। माशाअल्लाह, जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह सबको तुम्हारे जैसी बहू दे। सास निहाला और वो खुशी से बेहाल थीं। अम्मा, आज भैया के घर जाऊंगी। हसन की सालगिरह है। भाभी ने रात ही फ़ोन पर मुझे बताया था। कपड़ों का ढेर लिए सहन में लगे नल के नीचे बने चबूतरे पर वो अपनी सास हमवार करने लगे। कपड़े को कूटने वाला कूड़ा उसे सास की तरफ से तोहफे में मिला था। कपड़े पीटते पीटते हाशल हो गए थे। धूप में गहरी सांवली रंगत और भी भभूखा होकर अपनी किस्मत को रो रही थी। लो जी, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भटाने। क्या लेकर जाओगी बीवी अपने भतीजे की सालगिरह में? खाली हाथ तो तेरी लालची तबीयत की भाऊजी रिश्ता पहचानने से भी इनकार कर देगी। कहीं दरवाजे से वापस ना आना पड़े। सास की टांगों की जैतून के तेल से मालिश करती ननद भी अजीब चिढ़ाने वाले अंदाज में हंस दी थी, जो रात ही अपने 6 बच्चों समेत माँ की खबरगिरी को तशरीफ़ ले आई थी। जब से तख्त था और दोनों माँ बेटी की खुसुर फुसुर वो बेबसी से देख कर रह गई। नासिर 500 रुपये दिए हैं, वही दे दूँगी। उसकी आवाज़ की जोत भी मात पड़ गई थी। सुलगते सुलगते अपने अंदर का सोख्तापन भी अब वाज़ह तौर पर महसूस होने लगा था। क्या 500 रुपये? अम्मा, ननद ने पहले उसे और बाद में अम्मा को देखा, जैसे मुजरिम जुर्म सरजद करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए। अभी और इस तवा शक्ल वाली बीवी के लिए
जेबें झाड़कर चल पड़ा। उसने हाथ नचाया। ज़नमुरीद कहीं का, शक्ल से मैसनी नज़र आने वाली ये औरत अंदर से इतनी घिनी होगी मुझे पता नहीं था। कहाँ रखे हैं पैसे? चल नाज़ो निकाल कर ला ज़रा। वो हरासा हुई। क्या बताती कि कितने दिनों के तानों मसलों के बाद नासिर ने ये रकम उसके हवाले की थी। साथ उसके चेहरे पर उंगलियां गड़ा कर उस सख्ती के साथ पकड़ते हुए मुतनब्बा किया था कि आज के बाद वो उस अय्याशी का मुतहम्मिल नहीं होगा। न रिश्तेदारियां निभाने की इजाज़त होगी, न पैसे हाथ में मिलेंगे। उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। अम्मा इस बार छोड़ दें, आइंदा ना जाऊंगी, ना पैसे मांगूंगी, प्लीज़ अम्मा ऐसा ना करें। वो गिड़गिड़ाई। मेरे बेटे की खून पसीने की कमाई तो एक बिरयानी की प्लेट पर उड़ाने जा रही है और कहती है मैं कुछ न कहूँ। और बेशरम भाउज को तो देख, बजाय ससुरालियों को भी पूछने के सिर्फ ननद को बाला ही बाला दावत दे डाली। हम देखें जो साफ कर डालते मिनटों में। तोहफे और रकम बटोरने के लिए ख़ास बंदों को सिर्फ बुला लिया। सालगिरह मनाने के पैसे नहीं थे तो ननद को जहेज़ में अच्छी चीज़ें देने के लिए थे। फ़कीरों की तरह रुखसत कर दिया। बहन को अयाद भाई ने, कोई एक तीर से दो शिकार करता है, ये कई शिकार हाथ के हाथ निपटा रही थी। नाज़ो उसकी बताई हुई जगह से पैसे निकाल लाई थी। उसके आंसू टूट टूट कर कपड़ों में जज्ब होते जा रहे। अब तो जो नवासा या नवासी चीज़ के लिए पैसे मांगने आ रहा था, खुले हाथों से अम्मा दे रही थी। सबके सब खुशी से चहक रहे थे और वो नसीबों जली तेज़ी से रात के आने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। अब अगर अल्लाह ने इतनी साबिर और शाकिर बीवी का साथ दे ही दिया है तो इसका ये मतलब नहीं तुम उसकी आंखों के ख्वाब नोच डालो, उसकी तमन्नाओं को समझने और मानने से इनकार कर दो। अब ज़रूरी तो नहीं हर बात का इजहार वो मुँह खोल कर करे। जब वो बिना कहे बिना मांगे हर एक की ज़रूरियात का ख्याल रख रही है तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि उसकी उन अनकही ख्वाहिशों को समझो। माँ जी उसके पीछे ही पड़ गई थी। अब क्या हो गया माँ जी? अब आपकी बहू के किस हक़ को पूरा करने में मैंने गफलत बरत दी? एक बात तो बताएं, अब आप मेरी माँ हैं या अपनी बहू की? जिस वक्त देखो उसके नाम की माला जपने में मसरूफ़ हैं। मैं मज़ाक के मूड में नहीं। 3-4 महीने होने को आए हैं, तुम उसे आज तक कहीं घुमाने लेकर गए? उसकी भाभियाँ कहाँ सैर सपाटों के लिए निकली रहती हैं, तो क्या उसका दिल नहीं चाहता होगा कि वो भी तुम्हारे साथ कहीं घूमने फिरने निकले? सब कुछ काम ही नहीं होता। ज़िंदगी में इंसान के जज्बात से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती नहीं। जिसकी कदर तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? सारा दिन बस एक पाँव पर खड़ी सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती है। वो किचन में खड़ी अपने मुकद्दर पर नाज़ा थी। एक लफ्ज़ समात में अमृत बनकर उतर रहा था। फिर वो दुनिया के सब मर्दों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला शौहर कहाँ उसे घुमाने नहीं लेकर गया। ढेरों शॉपिंग कराई और गुलाब की मानें खिल उठी थी। खूबसूरत तो थी ही, शौहर की मोहब्बत ने हुस्न को जो आतिशा बना दिया था। कितनी हसीन ज़िंदगी थी। उससे सब मुतमईन थे और वो सब रिश्तों से शाद। गुज़रते लम्हों ने जो नवेद उसकी झोली में डाली उसे सुनकर थके हारे मुसाफिर ने हैरत से उसे देखा। उसके सांवले चेहरे पर ममता की मलाहत हिलकोरे ले रही थी। अभी तो शादी पर खर्च किए जाने वाले अखराजात का कर्जा नहीं कर पाया, कहाँ ये झंझट। हर पल एक ताज़ा ज़िंदगी कितने ही इनकलाब लेकर आती है। उसके चेहरे की स्याही की तरह मुक़द्दर की कालक भी छटने वाली न थी। लग रहा था घर में सफ़े मातम बिछ गई हो। हर कोई अपनी अपनी जगह गुम था। खुदगर्जी के रंग में रंगे लोगों के लिए ये खबर बहुत ही परेशान कुन थी। इतनी सी उम्र में मेरे बेटे के कंधों पर भारी जिम्मेदारी आन पहुंची, इसीलिए मैं इतनी जल्दी उसकी शादी के हक़ में नहीं थी। वो तो कमबख्त बहनें पीछे पड़ गई थीं, वरना अभी ये खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहा होता। सास ने वाविला मचाया और वो अपनी जगह चोर बन गई, जैसे गुनाह की पोट झोली में लिए बैठी हो। या अल्लाह, इन नाकदरों को इतनी जल्दी खुशी देने की ज़रूरत ही क्या थी। गरम गरम आंसू लहू बनकर आंखों से बहने लगे। देता उनको जो झोली फैला कर सूनी गोद के आबाद हो जाने की दुआएं मांग रहे हैं, मज़ारों और पीरों फ़कीरों के दरगाह की धूल बन बैठे हैं। इस आरज़ू ने लोगों को गुमराही पर मजबूर कर दिया है। उन्हीं पर अपना करम कर देता। क्या ज़रूरत थी यहाँ बिन मांगे बरखा बरसाने की? तहे दामा को प्यासा ही रहने देता। ख्वाबगाह आज कुछ ज़्यादा ही रोशन थी। जितनी कारी ज़रब होती उतनी ही जिगर करती ये दुनिया आबाद होती। उसके तो कदम जैसे हवा में मुअल्लक होते जा रहे थे। कई बार बाहों के हल्के में लिए घूम गया था। वो झेपी जा रही थी, कुछ खिसिया कर कुछ शर्मा के, बार बार चेहरा हाथों में छिपा लेती। मुझे यकीन नहीं हो आ रहा। दोबारा कहो, मुझे यकीन दिलाओ कि हमारी दुनिया में नित नए फूल खिलने जा रहे हैं। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? इतनी जल्दी इतनी बड़ी खुशखबरी, वाह! अरे भाई बताओ, बदले में क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। वो दीवाना हुआ जा रहा था।
سب کچھ تو مجھے مل گیا، اب اور کیا چاہیے آپ سے مجھے؟ وہ مسحور تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میرا تم سے وعدہ ہے، زندگی کسی بھی لمحے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، ہر پل خوشیوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا سکون اور اتنی محبت دوں گا کہ تمہارا دامن تنگ پڑ جائے گا۔ وہ جیسے ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ گھر میں سبھی بہت خوش تھے، ہر وقت آنے والے مہمان کے لیے لائحہ عمل مرتب ہوتے، نت نئے نام سوچے جاتے، اس کے لیے الگ الگ کمرہ سجانے کی تجاویز ہوتی۔ وہ کونے میں سکڑی سمٹی مسکرائے جاتی، ساتھ بےحد خوش تھی، پہلی بار دادی بننے کا شرف جو حاصل کرنے جا رہی تھی۔ پوتا ہو یا پوتی، سب اس گھر کی رونق اور ہمارے دلوں کا چین ہوں گے۔ سب ماں جی کی اس بات سے متفق تھے، اس گھر کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی طبیعت اس روز بہت خراب تھی، کسی کام کو دل نہیں چاہ رہا تھا، کمزوری اور نقاہت سے برا حال تھا۔ اس نے ناصر سے اپنی طبیعت کی خرابی کا کہا تو اس نے ایسے دیکھا جیسے پولیس تفتیش سے قبل مجرم کا جائزہ لیتی ہے۔ ابھی شروع کے ہی دن ہے اور تمہاری ڈرامہ بازی کا آغاز بھی ہو گیا۔ رات میری بہنیں کیا آ گئیں، تم کام سے بچنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی، حالانکہ وہ تمہاری ہی خبرگیری کو آتی ہیں۔ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا، حالت کی ستم ظریفی اور جاہلانہ طرز روش نے اسے انتہائی حد تک کٹھور بنا دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ناصر، میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں، چکر مجھے اٹھ کر کھڑا نہیں ہونے دیتا، ورنہ کس کام سے میں پیچھے ہٹی ہوں۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ ساری بہنیں ماں بچوں کے سارا دن بیٹھی بہن بھائیوں سے ہنسی ٹھٹول کرتی رہتی یا ماں کے کان سے لگی رہتی اور وہ سب کی خاطرداریوں میں گھن چکر بنی رہتی۔ اچھا بس، ہاتھ کے اشارے سے روکا، زیادہ احسان جتانے کی ضرورت نہیں، سبھی عورتیں کرتی ہیں، تم کوئی انوکھی نہیں۔ جب دیکھو کام کا روتی رہتی ہو، اس گھر کی بہو ہو تم، اونچ نہیں سنبھالو گی تو کون سنبھالے گا؟ اماں نے سختی سے منع کیا تھا کہ عورت ذات کی کسی بھی بات پر اعتبار کرنے سے، ورنہ شوہر بے مول بک جاتا ہے، تو یہ بات اس نے گرہ میں باندھ دی۔ وہ سارا دن گھمسن لٹو کی طرح چکراتی رہی اور کام میں جتی رہی، کوئی اس کا درد میں اٹا وجود دیکھنے والا نہیں تھا۔ ماں باپ کے بعد اس کی ہستی گھر میں بیکار اور ناکارہ سامان سے اٹے ایک بورے کی طرح تھی، جیسے موقع ملتے ہی انہوں نے ہٹا دیا، ساتھ تنبیہ بھی کی۔ جیسے بھی حالات ہوں، اب گزارا کرنا تمہارا کام ہے، جاتی تو کہاں، لہو لہان جذبات آشکارا کرتی تو کس کے آگے؟ تھکے مادے وجود کو رات میں جب بستر میسر آیا تو لب خود بخود مسکرا اٹھے تھے۔ ایک یہی وقت تو تھا جب وہ جی اٹھتی تھی۔ شہر کا سب سے مشہور گائناکولوجسٹ کے پاس اس کا نام لکھوایا گیا تھا، باقاعدگی سے اس کا چیک اپ ہوتا، آنے والے وقت کی ہدایت دی جاتی، کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا، پر اس سے کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ شوہر اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کے کھلاتا، جو جوسز کا انبار لگا دیتا، پر وہ کسل مندی سے پڑی رہتی۔ دیکھو تم کھاؤ گی پیو گی نہیں تو اپنے ساتھ ساتھ میرے بچے کی صحت کے ساتھ بھی ظلم کرو گی۔ یاد نہیں ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کمزوری بہت ہے، ہر وقت تمہیں کچھ نہ کچھ کھانا ہے۔ سیب کی کاش اس کے منہ میں رکھتا، وہ ناک بہت چڑھاتی، پر وہ نہیں مانتا اس کے ہر اٹھتے قدم کا۔ وہ تو کیا گھر والے بھی خیال رکھتے اور وہ چڑ بھی جاتی۔ آپ لوگوں نے ہوا بنا کر رکھ دیا مجھے۔ دنیا کی عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں، پر آپ لوگوں نے مجھے کوئی انوکھی چیز بنا کر رکھ دیا ہے۔ مصنوعی خفگی اور دل میں خوشیوں کے ہلکورے سمیت اپنے سامنے لگی بچے کی خوبصورت تصویر پر نگاہ جماتی۔ تم ہو ہی انوکھی چیز، میرے لیے سب سے قیمتی گوہر نایاب۔ اس کی نندیں آتی تو پاؤں بھی زمین پر نہیں اتارنے دیتی۔ بہت کر لی ہماری خدمت، اب ہمیں موقع دو، کوئی ضرورت نہیں پہلے کی طرح بھاگ کر حکم بجا لانے کی۔ اب تم ریسٹ کرو، سب اپنا اپنا کام خود کر لیں گے۔ چاہتوں کی دیپ جلتے تھے اس گھر کی منڈیروں پر، جذبوں کی قدر کرنے والے لوگ ضرور تھے۔ انسانیت کا تاج فخر سے سروں پر سجائے یہ لوگ بہت دل کے قریب تھے، کیونکہ دل میں اٹھنے والے ہر درد کی لہر سے واقف ہی نہیں تھے بلکہ مداوا بھی بنتے۔ پریشان کن وجود کو اپنے محبت بھرے لمس سے تسلی دیتے، زخموں پر پائے رکھتے، جس سے گمراہ ہوتے ذہن بھی راہ راست پر آ جاتے۔ کیا کمال تھا ان لوگوں کے پاس! وہ تو میکے جانے کی آرزو بھی نہیں کرتی تھی، حالانکہ بے حد محبتوں کے بیچ سے وہ آئی تھی، پر یہاں شوہر کے قدموں کی چاپ سننے کا نشہ ہی کچھ اور تھا۔ اس کی باروب و شان سے جینے کی ادا پر مر مٹنے میں ہی عافیت سمجھنے والی اس لڑکی کا خمار کوئی پوچھتا، وہ بزدل نہیں تھی ناصر کی طرح۔ یہ سب اس گھر کے بیٹے کو عزت دیتے اور اس کی بیوی کو پورے وقار و احترام کے ساتھ جینے کا ماحول فراہم کرتے۔ اس کی آنکھیں بے آب و گیا نخلستان کی طرح سوکھی پڑی تھی، ہونٹوں پر پڑی پپڑیاں خوشیوں کی کوپل کے سوکھ جانے پر علل اعلان تھیں، سانولے چہرے پر زردیاں بھی گھل کر اسے اور بے حال بنا رہی تھیں۔ اس کی زندگی میں در آنے والی پہلی خوشی نے بھی اس کے نصیب کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔
دھلے کپڑوں کی بھری بالٹی پر الزام عائد کر دیا گیا تھا جو اٹھا کر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی اور وہ پاؤں پھسل کر اس کے مقدر سے ایک اور کھیل کھیل گیا تھا۔ فرد جرم نہ عائد ہو سکا صفاق انسانوں پر جو تماشا دیکھ رہے تھے اس کے گرنے کا۔ ساس تخت پر بیٹھی واویلا مچانے لگی، ارے ارے! اسے خود شوق تھا بھاگ بھاگ کر اوپر جانے کا، ورنہ سامنے دیور نرد بیٹھی کیا بالٹی اوپر نہیں پہنچا سکتی تھیں؟ ناصر کو آتا دیکھ کر ان کی آواز میں اور درد امڑ آیا تھا۔ جانے کب اور کس طرح اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا، اس کی تو بس یہی خواہش تھی کہ دوبارہ وہ زندگی کی طرف نہ آئے، اور یہ حسرت ہی رہ گئی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ وہ زندگی کی انمول خوشی سے محروم ہو گئی ہے۔ اس کا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اب اپنا خیال رکھنا۔ ڈاکٹر نے اسے یوں سکتے میں دیکھ کر تسلی دی اور باہر چلی گئی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ناصر کو دیکھا، پھر یہ مرحلہ اب زندگی میں آئے گا تو اپنا خیال رکھوں گی نا۔ ناصر نے زخمی ناگن کی شباہت لی، اپنے نصف بہتر کو دیکھا۔ اپنے ہاتھوں اس خوشی کا گلا گھونٹوں گی بجائے اس کے کوئی اور قاتل بنے، یہ فریضہ میں اپنے ہاتھوں سر انجام دوں گی، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ ناصر اپنی جگہ حیرت زدہ رہ گیا۔ ہزار مخالفتوں کے باوجود زندگی کا یہ موڑ اسے کچھ بھایا نہیں۔ جانے انجانے میں ہی صحیح، وہ تصور میں ایک بچے کے ننھے ننھے ہاتھوں اور پیروں سے کھیلنے لگا تھا، روئی کے گالوں جیسے چہرے کو اپنے لبوں سے چھونے لگا تھا۔ یہ موڑ اسے موم کر گیا تھا، جس کا احساس اسے اس وقت ہوا جب یہ متاع عزیز خدا اسے بن مانگے سونپ رہا تھا۔ اب اسے ہوا جب وہ نہ شکریہ نہ قدری کے نتیجے میں لٹ گیا۔ اب وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ عفیفہ کا سکتہ ٹوٹا تو اسے چپ لگ گئی تھی۔ گھر کی ملازمہ بھی مالکوں کے بچوں کی ماں بنتی ہے؟ اچھا ہوا یہ فضیلت مجھے مل نہ سکی۔ مالک ہی رہا اور خدمت گزار کو اس کی حیثیت کا پتہ چل گیا۔ گالوں پر آتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا۔ اب اور تماشا نہیں بنوں گی میں، خواب دیکھتے دیکھتے آنکھیں تھک گئی ہیں، پر تعبیر مل نہ سکی۔ اب خوب خدمتیں ہوں گی، بڑے چاؤ کے ساتھ اپنی ممتا کو اپنے ہاتھوں دفن کروں گی۔ اپنی بدصورتی کا یقین آج مجھے آ گیا ہے کہ کس طرح بدصورتی اور بد نصیبی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ کاش میں بھی خوبصورت ہوتی تو آج نہ یہ گھر نہ میرا نصیب بنتا، نہ تم جیسا شفاق انسان میرا شریک حیات، نہ روز تم لوگ اپنے اپنے طرز عمل کے درے میرے زخمی وجود پر لگاتے، اور نہ بدصورتی کی شکلیں ہی الگ الگ ہوتی ہیں پر دل تو ایک ہی ہوتا ہے جس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ اسی دل کی ضدی خواہشات سے تنگ آ کر روز بستر میں لیٹ کر میں سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی جہاں میں خوبصورت تھی، ایک محبت کرنے والا شوہر تھا اور محبت بانٹنے والے لوگ تھے جہاں میں نازاں و فرحاں تھی۔ بند آنکھوں سے سپنوں کی یہ بگیا سجاتے سجاتے مجھے نیند آ جاتی، اپنی ناتمام آرزوؤں کا حاصل اسی دنیا میں سمجھتی، پر آج میری یہ نگری بھی اجڑ گئی جب میری گود سونی کی سونی رہ گئی۔ ناصر مجھے یقین آ گیا کہ بدصورت لوگوں کے کوئی خواب بھی نہیں ہوتے، اپنا حال دیکھے بنا بیش قیمت خواب دیکھنے کا بھی مجھے کوئی حق نہیں۔ کمزور وجود کے ساتھ بولتے ہوئے وہ تھک سی گئی تھی۔ دوبارہ تکیے سے ٹیک لگا لیا، ہونٹ کپکپا رہے تھے، آنسو مزگاں کو ریاست سمجھ کر وہیں مقیم ہو گئے تھے۔ وہ تھکا ہرا مسافر اٹھا اور اس کے پاس سفید بستر پر جا بیٹھا جس میں ایک نئی حرارت کوندی تھی، اور دل میں ایک مضبوط جذبہ امڈ آیا۔ اس کی پیشانی پر اٹے بالوں کو سنوارا، اس کی پلکوں پر سجے موتی کو دھتکارا، کبھی یہاں نہ آنے آباد نہ ہونے کے لیے۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں سجا کر اپنی اس محبت کا یقین دلایا جو اب کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر مرہم کی لیپا پوتی ہوئی بے یقینی سے اسے دیکھا تو اسے اپنے سینوں کے مسیحا جیسا پایا۔ مجھے معاف کر دو، جو ہوا اسے بھول جاؤ، یہ زخم صرف تمہارا اثاثہ نہیں، میں بھی مر گیا ہوں اس کے اثر سے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، تمہیں گھر میں تمہارا وہ مقام ملے گا جس کی تم حقدار ہو، سب میری بزدلی کی وجہ سے ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلا ہٹ دھرمی اور ڈھیٹھائی کے دو پارٹوں کے بیچ پستے پستے کب تم سے محبت ہو گئی عفیفہ۔ آج اس حادثے نے تمہارے مقام سے مجھے روشناس کرایا، ورنہ میں تو گمراہ ہی رہتا۔ واہ ناصر واہ، اولاد کا دکھ مجھے میری حیثیت کا تعین کرا گیا۔ وہ زخمی دل سے مسکرائی، وگرنہ میں تو آج بھی ایک ملازمہ ہی رہتی، بیوی نہ بن سکتی، ایک پچھتاوا رہتی، محبت نہ بن سکتی۔ پہلی رات کا دکھ آنکھوں آن سمایا۔ ہاں یہی سچ ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کمظرفوں کو ٹھوکر ہی اس کی کمظرفی کا احساس دلاتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج میں، آپ اور ہمارا بچہ اس خوبصورت احساس کے ساتھ جی رہا ہوتا۔ ٹوٹے دل کی کرچیاں سنبھالی نہیں جا رہی تھیں۔ اس کا ملال تو ساری زندگی رہے گا، پر ایسا وقت زندگی میں اب ضرور آئے گا جہاں سکون کے بادل ہمارے سروں پر تعینات ہوں گے۔ میں ضامن ہوں تمہاری اطمینان اور محبت کا۔
ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں اس کے سرد ہاتھ لیے وہ یقین دلا رہا تھا، اور وہ اعتبار کی پہلی سیڑھی پر قدم جما رہی تھی کہ اب بند آنکھوں سے سپنوں کی دنیا آباد نہیں کرنی ہوگی۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ تعبیر لیے اس کا منتظر ہوگا۔ اس حقیقت کی دنیا میں ایک گل گوتھنا سا بچہ بھی اپنی کلکاریوں سمیت اس کی ساری توجہ کو اپنی جانب مبذول کرا لے گا۔ ناصر کے دونوں ہاتھ اس کے آنسوؤں سے بھر گئے تھے، وہ اسے کھل کر رونے دے رہا تھا، پھر ہمیشہ مسکرانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو زخمی تھا، اپنے ہاتھوں وہ خود کا قاتل بنا تھا۔ اس نے سفاکی اور ہٹ دھرمی کے سارے ہتھیار پھینک دیے تھے جو خود اس کے وجود کو لہو لہان کر گئے تھے۔ اس کے گنے چنے سامان کو سمیٹ کر اب اسے سہارا دے کر بیڈ سے اتار رہا تھا، ہمیشہ کا سہارا بننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔